بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا اور آپ نے اشتہارات وغیرہ کی صورت میں اور مختلف ذرائع سے اس گروپس کے متعلق بھی سنا ہوگا. کچھ گروپ میں بھی ایڈ ہیں لوگ اور کچھ ایسے بھی ایڈ ہوئے ہیں. آج تعارفی کلاس ہے اس کے متعلق. تو یہ عربی بول چال کے نام سے ہم نے کورس شروع کیا ہے اور متوسط لیول کے لیے ہے. خیر، تو اس کلاس کے بنیادی مقاصد میں سے میں نے جو چیزیں درج کی ہیں وہ آپ ایڈ کے اوپر بھی دے سکتے ہیں کہ متوسط لیول کی کلاس کے لیے یہ میں نے شروع کیا ہے الحمدللہ کہ بنیادی کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے اور کچھ نہ کچھ گرامر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اسلوب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ. اور انشاءاللہ اس میں بنیادی تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 4 ٹولز ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ بنیادی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو بول سکتے ہیں، اس کو سن کے سمجھ سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی 4 ٹولز ہیں جس سے آپ ایک زبان کو سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور یہی 4 چیزیں جوانب ہوتی ہیں کسی زبان کو بولنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی. اور دیکھیں میرا زیادہ تر زور جو ہے اس کلاس میں بہت زیادہ اپنے مائک سب تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ بنیادی مقاصد تھے اور یہ بھی کسی زبان کو سیکھنے کے مقاصد ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر 2-4 پوائنٹس میں بات کروں گا. ایک تو کوشش یہ ہوگی کہ آپ سب اگر اس کلاس میں جوائن ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گے اور اہمیت رکھتے ہوں گے، اسی لیے اس اپنے قیمتی وقت کو نکال کے اس کلاس کا آپ حصہ بنے ہیں انشاءاللہ. لیکن مزید میری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تمہیدی طور پر آپ کو اس کی اہمیت کے متعلق مزید بھی بتایا جائے. بلکہ میں کوشش کروں گا اس کے متعلق تفصیل سے آپ کے سامنے دلائل بھی رکھوں اور اس کے فوائد بھی رکھوں. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی کافی ہے کہ ہم شریعت جو کہ قرآن و حدیث اس زبان میں ہے اور اس زبان ہی میں سمجھنا اس کی اصل ہے. اس سے بڑھ کے اس کی اہمیت اور کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی اس کو مختلف جوانب سے ہم سمجھیں گے تاکہ اس کا شوق مزید پیدا ہو اور اس میں ہم مزید ایک اپنا ہدف لے کر اور شوق کے ساتھ چلیں تاکہ محنت بھی ہماری اس طرح مقدور نہ ہو اور محنت کرنے میں مزہ بھی آئے. اور ایک بامقصد جب چیز ہوتی ہے تو اس کی محنت میں بھی مزہ آتا ہے اور پھر محنت تھکاتی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو میری گزارشات سے انشاءاللہ مقصد یہ ہوگا. تو میں کچھ تفصیل سے اہمیت کے متعلق بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں کچھ اپنی کلاس کے منہج کے متعلق ذکر کروں گا. کتب کون سی ہوں گی، انداز کیا ہوگا، اور پھر کیا بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں ٹولز اور یا عربی زبان کے بولنے کے کیا خاص قواعد کہہ سکتے ہیں یا میرے تجربات آپ کہہ سکتے ہیں جن کو میں آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. تو اس طرح ترتیب ہوگی آج کی کلاس کی. اور یہ ہے بھی تعارفی کلاس. آج کوئی پریکٹس نہیں ہے، آج کوئی کلاس نہیں ہے، آج بس تعارف ہے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے ذہن میں شروع سے ہونا چاہیے. تو ابتدا کرتے ہیں اس کی اہمیت کے متعلق. دیکھیں
عربی زبان کی تاریخ جو ہے نا، اس کے متعلق مختلف اقوال علماء کے ہاں موجود ہیں۔ بعض علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی، لیکن یہ محل نظر بات لگتی ہے۔ بعض نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کو منسوب کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی دلائل کے تحت کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ البتہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے ان کی والدہ کا، ہاجر کا جمع ایک جگہ کعبے کے مقام پر، جدھر ابھی کعبہ ہے یعنی مکہ جس کو کہا جاتا ہے، جو اس وقت بغیر کسی آپ کہہ سکتے ہیں آبادی کے ادھر موجود تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا غیر ذی زرع، اس طرح کی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر اپنی خاص حکمتوں کے تحت ان کو بلوایا، اور ان کی والدہ کو اور ان کے جو بیٹے ہیں اسماعیل، ان کو ادھر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، پھر پانی سے زندگی ہے۔ پھر جرہم قبیلے نے ادھر اپنا پڑاؤ ڈھالا، اور جیسا کہ بخاری وغیرہ میں بھی احادیث موجود ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اس شرط پر کہ پانی کی مالک وہ رہیں گی، باقی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اور پھر ان سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی سیکھی، اور پھر ادھر سے شادی بھی ہوگی۔ تو یہ قول جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا قریب ترین لگتا ہے کہ وہ ہی پہلے نبی تھے جن سے عربی زبان چلی ہے۔ اس سے پہلے کا ممکن ہے ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاص علم دلائل کے تحت نہیں ملتا۔ یہ کچھ اس کی تاریخ کے متعلق بنیادی بات تھی۔ تو دیکھیں، عربی زبان جو انسان سیکھتا ہے، جس کا اس کے ساتھ کچھ بنیادی تعلق ہے، وہ اس کے اور کچھ اسرار سے بھی واقف ہے، کچھ اس کی لذت بھی اور چاشنی کو بھی اس نے محسوس کیا ہے، تو وہ اس کی عظمت کو جانتا ہوگا، وہ اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ انزلناہ، ہو کہا اور پھر آگے قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون، قرآن کو عربی کے ساتھ جوڑا، اور پھر اس کے اوپر یہ چیز اور یہ حکمت جوڑی، یا اس کے ساتھ یہ علت جوڑی کہ قرآن کو عربی میں اس لیے جوڑا لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی عدنان صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی کے ساتھ جوڑا، اور پھر اس کے اوپر متفرع یہ بات لائی کہ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو، عقل سے کام لیں، اور یہ آپ کے لیے واضح ہو، کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح، واضح اور وسیع معنی خیز ہیں، دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ یہی بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن العظیم میں یہ بات ذکر کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے شرف والی کتاب کو سب سے زیادہ شرف والی زبان میں، اور سب سے عظیم رسول پر، اور سب سے عظیم فرشتے کے ذریعے، سب سے اشرف زمین پر، اور سب سے اشرف مہینے یعنی رمضان میں نازل فرمایا۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا اس آیت کے تحت یہ تبصرہ تھا۔ اور مختلف آیات میں آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خاص عربی کے ساتھ جوڑا، اور بعض آیات تو یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ اس قرآن کو عربی سے، یعنی اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اس قرآن کو عربی سے جوڑا جائے گا تو اس سے بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ اب دیکھیں، قرآن کو پہلے عربی کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر اس عربی کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ایک اور چیز لائے گی، غیر ذی عوج، یہ بھی اس کی صفت لائے گی، اور اس سے یہ چیز متفرع ہوتی ہے کہ جب تک دیکھیں، اس کلاس میں بہت ساری چیزیں ایسی ذکر کروں گا کہ جو ممکن ہے اجتہادی ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں غلطی کا تصور بھی ممکن ہے، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں انشاءاللہ مصداق ہوگا، اور مفسرین سے میں آپ کو حوالہ بھی دوں گا۔ پھر بھی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح مفسرین کا بھی حوالہ دیا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں اجتہادی بھی ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم، اس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی کہ صحیح ترین بات آپ تک پہنچائی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج، قرآن کو عربی کے ساتھ جوڑا، اور پھر فرمایا غیر ذی عوج، کہ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے،
تو اس سے یہ چیز متفرع ہوتی ہے اور یہ چیز بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن جب تک عربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں ٹیڑھ نہیں ہے. جب یہ عربی سے ترجمے میں منتقل ہوتا ہے اور ترجمہ ہی سہارا بن جاتا ہے تو اس میں بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. بلکہ علماء کے اقوال ہیں، یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس زمانے کے ایک بڑے فقی عبدالحمید اظہر صاحب کی بھی بات میں نے سنی ہے، اور یہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بات انہوں نے بھی کہی ہوئی ہے کہ قرآن سے جو لوگ بہت سارے گمراہ ہونے والے ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد، خاص کر اجمیوں میں، وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ جوڑنا ہے. جب تک یہ قرآن عربی سے الگ ہے اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے. غیر ذی عوج والی صفت عربی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ عربی سے اس کو الگ کیا تو اس میں ٹیڑھ پیدا ہو سکتا ہے، لوگ اس میں کجی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متن کا اور جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن معنوی طور پر لوگوں نے جو اپنی طور پر غلطیاں کی ہیں اور ہوئی ہیں لوگوں سے، تو وہ اس کے اسباب میں سے علماء نے یہ چیز بھی ذکر کی ہے کہ قرآن جب تک عربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو انسان زیادہ تر اس سے محفوظ رہتا ہے کہ اس سے غلطی ہو اور اس میں کوئی ٹیڑھ آئے. تو یہ اس کی اہمیت میں سے ایک بڑا پوائنٹ یہ بھی تھا. پھر بعض چیزیں ایسی بھی ملتی ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ جنوں کا تبصرہ تھا. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنوں نے یہ کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به. انہوں نے قرآن کو سنا اور کہتے ہیں ہم نے یہ ایسا قرآن سنا ہے عجبا، جو عجیب سا اثر رکھتا ہے، عجیب ہے. عجب میں ایک کھنچاؤ کا بھی معنی پایا جاتا ہے، کشش کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی سن کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، کھنچ گئے، عجیب سا اثر محسوس کیا تھا. کہ دیگر آیات میں بھی آتا ہے اس کے متعلق یہدی الی الرشد فآمنا به. دیکھیں قرآن کو سن کے انہوں نے یہ چیز محسوس کی، اور ظاہری سی بات ہے قرآن عربی میں سنا تو ان کو یہ چیز محسوس ہوگی. ہاں البتہ ترجمے میں اپنی جگہ اثر موجود ہے، اس کے مقاصد کچھ نہ کچھ ادا ہوتے ہیں، لیکن عربی جو ڈائریکٹ آپ سمجھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کا اصل کلام ہے، کیونکہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں ہے، یہ چیز تو نہیں کہا جا سکتی کہ کما حق ہو ترجمہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. عربی کے وہ جو الفاظ ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ اثر ہے جو ترجمے میں ہو ہی نہیں سکتا. اور اس ہی کو سن کے یہ جو جنوں کی جماعت ہے انہوں نے کیا کہا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ اس کی اہمیت میں سے یہ چیز ذکر کر رہا ہوں کہ عربی کی کہاں تک اہمیت ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اعجمی و عربی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بناتے اور نازل کرتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہ ان عربوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ آیات اس کی واضح کیوں نہیں ہیں. اس کی آیات وضاحت کے ساتھ، فصلت میں الگ الگ ہونے کا معنی بھی ہے، وضاحت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. تو وہ کہتے کہ یہ آیات واضح کیوں نہیں ہیں. اور کیونکہ عرب ویسے بھی اپنی زبان کو بڑا سمجھتے تھے، اس لیے ان کی زبان اور باقی عجمیوں یعنی باقی زبانوں کو وہ عجم کہتے تھے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث ہے ایک العجماء جبار والبئر جبار وفی الرکاز الخمس. یہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. العجماء یہ جانور کو کہتے ہیں، یعنی عجمی جانور سے ایک طرح کی تشبیہ ہے جو بول نہیں سکتا، جو اپنا بیان واضح نہیں کر سکتا، جو اس کے ضمیر میں ہے. تو یہ عربیوں کے ہاں تصور پایا جاتا تھا. اور اگر قرآن دوسری زبان میں نازل ہوتا تو انہوں نے اس بات کو بھی قابل اعتراض بنانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں کی. اور اس سے اس چیز کا بھی معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن کا عربی کے ساتھ جڑا ہونا ہی اس کا واضح ہونا اور معنی خیز ہونا بتاتا ہے، اور عربی کے ساتھ ہی یہ چیز خصوصیت ہے. ہاں یہ ترجمے کی میں نفی نہیں کروں گا، میں چیزیں فی الحال ابھی اس کا جو پرسپیکٹو عربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. ترجمے کی اپنی جگہ نفی نہیں ہے، اس کے فوائد ہیں اور اس کے جو ہیں بہت سارے ثمرات نظر آتے ہیں، لیکن جو عربی کے ساتھ معاملات ہیں میں اس کو آج بیان کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع ہے، اس لیے اس کو غلط زاویے میں نہ سمجھا جائے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کافروں نے یہ بات کہی کہ اس قرآن کو سننا نہیں بلکہ شور مچا دینا، اس طرح سے ہی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ غالب ہو جائیں.
یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ عرب تھے، اصل عرب تھے، بات سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور قرآن ظاہری سی بات ہے، ایسی بات تھی کہ وہ جس نے سنا بس اس کا اثر اس کے اوپر چل گیا، اور وہ اس کے اثر میں آ گیا، اور پھر جو ہے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو کافروں کو یہی ترکیب سوجی کہ انہوں نے کہا بس قرآن سننا نہیں ہے آپ نے۔ آج بھی دیکھیں تو گمراہ لوگ آپ کو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ آپ نے بس سننا نہیں ہے، قرآن بے شک پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ان کے قرآن کو نہیں سنیں گے۔ حالانکہ جو صحیح قرآن بیان کر رہا ہے، صحیح عالم ہے اور باعمل ہے اور صحیح عقیدے والا ہے، اس سے ضرور پڑھا جائے گا، قرآن کیوں نہیں سنا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یستمعون القرآن فیتبعون احسنہ اولئک ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے احسن ترین انداز سے اعمال کو، اور احسن ترین اعمال کو یا اعلیٰ ترین اعمال کو وہ عمل میں بھی لاتے ہیں، اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، یہ لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی عقل والے ہیں، عقل مند ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن کیسے یہ عمل ممکن ہے؟ اس سب چیزوں کو، ساری جو آگے متفرع ہو رہی ہیں، عقل ہونا، ہدایت پانا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس سب کا دار و مدار کس چیز پر رکھا گیا؟ یستمعون القرآن۔ تو استماع کب فائدہ دے گا؟ جب انسان کے پاس علم ہوگا۔ اور عربی کا بھی علم ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، ترجمے سے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن میں بار بار یہ چیز اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں اس کو غلط زاویے میں نہ بیان کیا جائے۔ میں فی الحال عربی کی اہمیت کو بیان کر رہا ہوں، تو اس کو ہم کب سمجھ سکیں گے؟ جب ہمیں عربی کا علم ہوگا۔ اور یہ چیز تو اپنی جگہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اصول الفقہ کا یہ قاعدہ ہے باقاعدہ کہ جس وسیلے کے ذریعے یا جس وسیلے کے بغیر کسی واجب عمل پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس وسیلے پر عمل کرنا بھی ممکن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ واجب چیز اس وسیلے کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو جب وسیلہ نہیں ہوگا تو وہ واجب بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ وسیلہ بھی واجب ہو گیا اور وہ عمل اس کے نتیجے میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنا اصل صورت میں اور اس کو بیان کرنا یہ عربی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس عربی کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ لیکن پھر یہ ہے اپنی فرض میں تقسیمات ہیں، بعض فرض کفایہ ہیں، بعض فرض جو ہیں وہ عین ہوتے ہیں سب پر، لیکن اس کو فرض عین نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ فرض کفایہ تو ہے اپنی جگہ، اس کی اہمیت ہے، اور اگر کوئی بھی علم نہیں حاصل کر رہا تو پھر تو ساری امت جو ہے اس کے اوپر محروم رہیں گی، اور ساری امت کے لیے وبال ہوگا۔ خیر، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ علم، اور خاص کر عربی کا علم، یہ بہت ضروری ہے، اور بلکہ اس کے اوپر جب اسلامی شریعت کے علوم کو حاصل کرنا اور ان کو اچھی طرح سمجھنا موقوف ہے، تو پھر عربی زبان کو سیکھنا بھی فرض ہے، جس طرح کا فرض وہ علم ہے۔ اور پھر اس علم کی کیفیات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ فرض کفایہ ہی ہو، فرض عین بھی بعض صورتوں میں ہوگا، اور اسی طرح باقی صورتیں بھی اس میں موجود ہوں گی۔ پھر سلف کے ہاں عربی زبان کی بڑی اہمیت پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ کبار علماء گزرے، امام مالک اور دیگر جو ہیں، ان سے یہ چیز منقول ہے کہ ان کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں عربی کے علاوہ جو زبان کوئی بولے گا، ہم ان کو اس زبان کے بولنے کی وجہ سے مسجد سے ہی نکال دیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تحقیر کر رہے ہیں، وہ عربوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ عربی جاننے بوجھنے کے باوجود دوسری زبان کو جائیں گے، تو یہ عربی کی اہمیت کو کم کرنے کی بات ہے۔ ہاں، اپنی جگہ وہ احادیث جو ملتی ہیں کہ عربی کو 3 وجہ سے احب العرب لثلاث، عرب کو 3 وجہ سے آپ ان کو پسند کریں، ان سے محبت کریں، لانی عربی، اور کیونکہ میں عربی ہوں، زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ یہ حدیث اپنی جگہ ضعیف ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ سلف کے آپ اقوال عقائد کی کتب میں پائیں گے کہ عرب سے محبت کرنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، معنوی دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، حدیث سے آپ کو ملیں گے۔ تو عرب سے محبت کرنا یہ بھی، اور عرب سے نفرت کرنا یہ اس کو بھی سلف کے ہاں، بلکہ عقائد کی کتب میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اس کو بھی ایک گمراہی کے آپ کہہ رہے نشانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کہ جو عرب کو
برا بھلا کہتے ہیں عرب کے ساتھ. ٹھیک ہے ہر انسان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن عرب کے ساتھ خاص دشمنی رکھنا اور ان کو مشہور کرنا، ان کی برائیوں کو بہت زیادہ اچھالنا، اور اس کی وجہ سے پھر مقاصد اور بہت کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر عربوں کو اس طرح برا کہنا ٹھیک ہے، شخصیات ہو سکتی ہیں، بعض مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن عرب سے محبت کرنا یہ بھی دینی تقاضا ہے ہمارا، اور لوگ کرتے ہیں اور یہ چیز پائی جاتی ہے. اور یہ عربی زبان کی اہمیت ٹھیک ہے عوام کے لیے اپنی جگہ، لیکن علماء کے لیے اس کی اہمیت اس حد تک ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عربی زبان سے جاہل ہے تو گویا وہ قرآن کے علم سے جاہل ہے. وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو اس سے تفسیر کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کو فقیہ کہنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اس کے لیے حدیث کی مسند پر بیٹھنا جائز نہیں ہے. بلکہ یہاں تک علماء کے اقوال موجود ہیں کہ جو عربی کی نحو نہیں جانتا اور پھر وہ حدیث کو پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر قرات شروع کر دیتا ہے اور اس میں غلطی کرتا ہے، لحن کرتا ہے، تو یہاں تک علماء کے اقوال موجود ہیں. ٹھیک ہونا نہ ہونا ان اقوال کا اپنی جگہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اقوال اس کی سنگینی کو ہم نے سمجھنا ہے. انہوں نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں جہنم میں بنا لے. تو بعض علماء نے یہاں تک چیز ذکر کی ہے کہ ایک طالب علم ہے، جان بوجھ کے وہ عربی کے اوپر زور نہیں دے رہا، نحو صرف، کیونکہ عربی ابتدا ہے، اس سے علوم کی آپ کی ابتدا ہوتی ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کے علوم کو بھی سمجھنے کے لیے. جو اس میں کمی کر رہا ہے اور طالب علم بھی ہے تو وہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس حدیث کا مصداق نہ بنے. اور امام شافعی سے بعض اقوال اس طرح کی بھی ملتے ہیں، مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو میں نحو کے ذریعے اس کو حل کرتا ہوں، میں نحو کے ذریعے سے اس کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نحو کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اسلامی شریعت کے دلائل میں سے ایک نحو بھی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے. بالکل اس سے مراد یہی ہے کہ نحو بہت سارے مسائل قرآن و حدیث کے نحو کے مسائل کے ساتھ بھی جڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے، زبر زیر سے کیا بن جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال میں رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ اول ہے اور آخر ہے. آخر کا مطلب سب سے آخر میں ہونے والا ہے، جس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی لا زوال ہے. آخر کو زیر کی جگہ زبر پڑھ دیں، آخر کہتے ہیں دوسرے کو، یہ تو شرک بن جائے گا، ایک بندہ جان بوجھ کر کہے گا اور کفر بن جائے گا. یعنی یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ زبر زیر سے عربی زبان میں بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. اس لیے ایک طالب علم خاص کر جو ہے اس کے لیے، اور پھر ایک مفتی ہے اگر اور عالم ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ عربی کی اس کو ہوگی ضرور، وہ عالم ہے تو اس کے لیے عربی تو ابتدا ہے. لیکن مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عربی میں کمی ہے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے. علماء نے یہاں تک چیزیں لکھی ہیں کہ اس کو مفتی نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی وہ اس مسند پہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہوگا، نہ اس کے لیے جو ہے تفسیر کرنا جائز ہوگا، اور نہ ہی حدیث پڑھانا اور جائز ہوگا. بلکہ مجتہد کی بنیادی شروط میں سے آپ کہہ لیں کہ بڑی شروط یہ علوم عربی کا ماہر ہونا لازمی ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں تفسیر کے جو علوم ذکر کیے جاتے ہیں نا، 17 علوم، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ 17 علوم ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ اس بات کو تھوڑا سا غلط سمجھا جاتا ہے، بالکل ان علوم کا انکار بھی نہیں ہے. ایک مفسر کے لیے یہ علوم ضروری ہیں. ہاں وہ جو قرآن و حدیث اس کی تفسیر کر رہے ہیں نا، قرآن و حدیث جو تفسیر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس قرآن و حدیث کے معنی کو متعین کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو ان علوم کی ضرورت ہے. خیر یہ تو ایک عالم کے لیے ضروری ہیں، مجتہد کے لیے ضروری ہیں، ایک مفسر کے لیے ضروری ہیں، ایک عام بندے کے لیے نہیں ہے. عام بندہ تو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اس سے اپنی اصلاح کرے گا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے یہ علوم ضروری نہیں ہیں. وہ قرآن پڑھے گا، وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، کوئی مسئلہ آئے گا تو صحیح العقیدہ سنی الاعتقاد جو صحیح عقیدے کا مالک ہے اور عالم ہے بعمل ہے، اس سے جا کے سوال کرے گا. اور قرآن وہ پڑھے گا، نصیحت کے لیے پڑھے گا، فتوے کے لیے نہیں پڑھے گا. اس کے لیے فتویٰ لائق نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں کچھ بنیادی میں نے جو عربی کی اہمیت کے متعلق ذکر کی ہیں آپ سے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہیں اور کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی. دیکھیں
وہ جو ولید بن مغیرہ کا واقعہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ، وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، یہ ہو لیں، وہ تفصیلی واقعہ مشہور ہے، میں مختصراً اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے اپنی ساری پیشکش ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی ان سے، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا سے تلاوت شروع کر دی، اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا۔ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے اس بات کو، اور وہ ایک خاص آیت پر پہنچے جس میں عذاب کا ذکر تھا، اور عاد اور سمود کے اوپر جو قہر اللہ تعالیٰ کا برسا اس کا ذکر تھا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس، اور یہ خیال کیا کہ کہیں اس کے اوپر عذاب نہ آئے، اور فوراً وہ چلا گیا۔ یہ چیزیں دیکھیں، یہ سن کے عربی کو ڈائریکٹ یہ چیز آپ محسوس کر سکتے ہیں، ترجمے سے یہ چیز ٹھیک ہے، اپنی جگہ آپ نصیحت حاصل کر لیں گے، آپ اپنے آپ کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عربی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جوڑی ہیں نا، وہ کما حقہ ترجمہ نہیں ادا کر سکتا۔ اور پھر ایک اور مثال بڑی پیاری میرے ذہن میں آئی، اور یہ چیز میں نے نوٹ بھی کی تھی کہ دیکھیں عرب کے ہاں یہ باقاعدہ کسٹم تھی آپ کہہ لیں، اور یہ چیز کی جاتی تھی کہ کعبے کے ساتھ یہ لٹکانے کا جو رواج تھا ان کے ہاں، کہ جس کا شعر اور جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تھا اس کو کعبے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا، اور یہ چیلنج ہوتا تھا عرب کے لیے، حج میں بھی پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، ان سب کے لیے چیلنج ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں جو لائے گا اس کا کلام ادھر لٹکے گا، ورنہ پہلا کلام جو ہے وہ سب کے لیے حجت ہوگا اور وہ سب کے لیے چیلنج ہوگا۔ اس طرح یہ باقاعدہ ان کے ہاں ایک کسٹم پائی جاتی تھی، ایک رسم ہوتی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات پڑھی، اس کا کچھ ترجمہ بھی ہم سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تفسیر بھی پڑھی ہوگی آپ نے، لیکن وہ عرب اور فصیح لوگ جو تھے، جو اس کی بلاغت سے واقف ہیں، اس کے اندر گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، اس کو سنا، اس کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کعبے پر لٹکا دیا، اور عرب نے یہاں تک اعتراف کر دیا، یہ 3 آیات ہیں ہمیں پڑھتے ہوئے، یہ دیکھیں نا کہ عربی کی گہرائی سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ 3 آیات کو پڑھ کے کہتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عربی کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں کہ عربی کی جتنی انسان کو سمجھ ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر ہوگا، اور اثر کی بنیاد پر انسان عمل پر جو ہے آمادہ ہوگا، اور عمل انسان کرے گا تو اس کے ساتھ انسان کی جنت جڑی ہے، اسی کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، اور عمل کے ساتھ انسان کی آخرت جڑی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم اس علم کی طرف آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور پھر عربی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو اس کی اہمیت ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے، کیونکہ ایک چیز کی اہمیت اگر ہمیں پتہ چل گئی تو پھر اس میں محنت کرنا آسان ہوتی ہے، اس کی کوشش پھر زیادہ تھکاتی نہیں، اس لیے میں نے یہ چیزیں ذکر کرنی آپ سے مناسب سمجھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ آ گیا، بس یہ ایک آدھ ہی چیز ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ آخری، میرے خیال میں کافی چیزیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی۔ اصل تو چیزیں ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، وہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے، اور آپ شوق سے مزید اور مزید اپنی نیت کو اور اخلاص کو مزید بہتر کرتے ہو، کیونکہ یہ دیکھیں صرف عربی نہیں ہے، آپ عربی کی نیت نہ لے کر بیٹھیں اس میں، بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا، اس کے اوپر سمجھ کے، اس کے اثر کو لے کے، اس کو اپنے اوپر طاری کر کے، عمل کی طرف بھاگ کر، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ اپنے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی لذت کا ایک ذکر کیا ہے قرآن و حدیث میں، اس چیز کی وہ مقاصد ہوں، اور پھر اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف گاری اور دنیا اور آخرت کی آسانیاں، یہ ساری چیزیں مطلوب ہوں گی، تو یہ عربی ہمارے لیے صرف نہیں ہوگی، ہمارے لیے انشاءاللہ عبادت ہوگی، اس لیے اپنی نیتوں کو بھی ہم نے درست کرنا ہے، اور اس نیت کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کوئی دنیاوی علم نہیں ہم پڑھ رہے، عربی زبان ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے، اور ہمارے جنت کے ساتھ آپ کہہ لیں دوسرے الفاظ میں تعلق ہے، تو اس لیے آپ جنت کو ذہن میں رکھیں گے، اور
دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ذہن میں رکھیں گے. اس نیت کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نیت عطا فرمائے، اخلاص دے، اور آپ سب کو بھی. اب آتے ہیں بعض اس کے کلاس کے منہج کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے اشارتاً یہ بات ذکر کی ہے. اچھا، یہ آج کی کلاس ہے کہ جو میں نے کچھ بنیادی باتیں کرنی تھیں، اور سب آپ اردو سپیکرز ہیں تو اس لیے میں عربی میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے. انشاءاللہ کل سے جو ہماری کلاس ہوگی، نہ ہم نے اس میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں بولنا ہے، نہ کسی عربی سے علاوہ کسی زبان میں ہم نے لکھنا ہے، پڑھنا ہے، نہ ہی سننا ہے، نہ ہی عربی کے علاوہ ہم نے سوچنا ہے. خیر، اس کو میں منہج کے تحت ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو بنیادی چیزیں جو منہج کے تحت میں نے ذکر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں، اشارتاً میں نے پہلے بھی بات کی کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے 4 پہلوؤں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور 6 بھی بنائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. اور پڑھنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے جب پڑھنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کیا فائدہ پڑھنے کا؟ آپ نے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. ڈکشنری بھی استعمال کرنی ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ نے ڈکشنری بھی استعمال کرنی ہے، کوشش یہ کریں عربی والی ڈکشنری استعمال کریں. اگر آپ ابتدائی نہیں ہیں، بالکل ہی ابتدائی، اگر ابتدائی ہیں، آپ کو بہت کم معلومات ہیں، تو آپ اردو کی ڈکشنری استعمال کر لیں. لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ عربی ہی کی ڈکشنری استعمال کریں، عربی میں پڑھیں. لکھنے کا بھی معاملہ آپ کا عربی میں ہو، یہاں تک کہ آپ کی یہ پریکٹس ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تعالی کہ کوئی اردو میں بول رہا ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے درس کو، مثال کے طور پر شیخ صاحب ہیں کوئی، وہ درس دے رہے ہیں، آپ بیٹھ کے اس کو عربی میں لکھیں، اردو میں نہ لکھیں. یہاں تک آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں ضروری ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کہ بندہ اتنا انوالو ہو جائے. پڑھنا ہے، اس میں لکھنا شامل ہے، اس میں بولنا شامل ہے. بولنا آپ کہہ لیں کہ بڑا سٹیپ ہے، اس میں زیادہ پریکٹس ضروری ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے پریکٹس ہے. پڑھنے کے لیے بھی پریکٹس ہے، لکھنے کے لیے بھی پریکٹس ہے، بولنے کے لیے بھی پریکٹس ہے. پھر اس کا بہت سارا حصہ سننے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال تک تقریباً سنتا رہتا ہے باتوں کو، اور الفاظ کو بعض اوقات ذہن میں لاتا ہے، زبان پر لا نہیں سکتا. اسی طرح ایک انسان کا معاملہ، بڑے کا بھی یہ ہے. اب وہ سوچتا رہتا ہے، پھر بعض اوقات بات کرے گا، غلط کرے گا، لیکن پھر وہ ٹرائی کرے گا، اگلی بار ٹرائی کرے گا، تیسری بار. تو ہماری بھی بچی ہے، وہ بھی، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، چیزیں واچ کرتے ہیں، تو وہ الفاظ ادا کرے گی، بے شک اس کا معنی نہیں ہو رہا اس طرح ادا، وہ ٹیون اس طرح ادا کرے گی. تو ہم نے اس بچے کی طرح جو ہے کوشش کرنی ہے کہ زبان کے ساتھ انوالو ہونا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ سمجھنا بھی جوڑ لیں، سوچنا بھی جوڑ لیں. یہ 4 ٹولز ہیں ویسے ذکر جو کی جاتی ہیں: پڑھنا، لکھنا، سننا، بولنا. یہ بنیادی طور پر ٹول ذکر کی جاتی ہیں. آپ کہہ لیں کہ میری طرف سے یہ بھی تجویز ہے کہ آپ سمجھیں بھی عربی میں، اور خاص کر اس کورس کے دوران جو ہیں 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، لکھیں بھی، پڑھیں بھی، سنیں بھی، بولیں بھی عربی میں، ساتھ ساتھ سمجھیں بھی عربی میں. اور آخری اور بڑی اہم بات جو ہے، جو آپ کو آپ کے شوق کو بتائے گی، آپ کی انوالومنٹ کو بتائے گی، کہ آپ سوچیں بھی عربی میں. یہ دیکھیں، اس سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی زبان میں ضرور سوچتا ہے. اس کا خیال جو ہوتا ہے وہ کسی زبان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تصویروں، اور آپ کہہ لیں کہ وہ اس کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوتا ہے جس کے ذریعے خیال، جس کو خیال کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی سوچ میں کوئی نہ کوئی زبان ہوتی ہے. وہ زبان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ازبر ہوگی اس کو، وہ اس زبان میں سوچے گا. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سوچنا بھی عربی میں ہے، سمجھنا بھی عربی میں، پڑھنا، لکھنا، سننا، بولنا، یہ ساری ٹولز آپ نے عربی میں کرنی. دیکھیں، میں نے ایک بڑی پیاری ویڈیو دیکھی، اور بہت ضروری بھی ہے چیز، اور یہ میرے تجربے میں بھی چیز شامل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بھی علم سیکھنا ہے نا، کوئی بھی فن سیکھنا ہے، کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ زبان، مثال کے طور پر یہ زبان سیکھنی ہے، تو عربی کو لے لیں. آپ اس کو 1 مہینہ رکھیں. ہمارے پاس تو چلے 3 مہینے ہیں، اور اس میں بھی 3 دن ہیں ہفتے کے، تو تقریباً یہ 1.5 مہینہ ہی بن جاتا ہے، 54 دن بنتے ہیں. اور اس میں بھی خاص ہماری گھنٹوں کی کلاس ہوگی نا، تو باقی جو وقت ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا. اس میں آپ کی ایفرٹ ہے اور آپ کی محنت ہے، جو آپ نے جس کا ثمرہ آخر میں پانا ہے. میں نے دیکھیں،
آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے، میں نے آپ کو قواعد بتانے ہیں، میں نے آپ کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو کتابیں بھی بتاؤں گا، آپ کو کیا سننا ہے یہ بھی بتاؤں گا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیسے بولنا ہے، کیا چیز بولنے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، کس طرح بولنے میں، یعنی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ میں جو آپ کی مدد کروں گا، لیکن اصل محنت آپ کی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کلاس کی صرف کلاس آپ گھنٹے ڈیڑھ کی لیں گے اور پھر آپ آخر میں کہیں کہ مجھے رزلٹ نہیں ملے، تو یہ میری غلطی نہیں ہوگی، یہ آپ کی اپنی غلطی ہوگی۔ آپ نے یہ 1.5 گھنٹے کے علاوہ کا جو سارا وقت ہے یہ اس میں پڑھنا بھی عربی میں ہے، اردو میں نہیں پڑھنا آپ نے۔ اگر آپ نے رزلٹس لینے، آپ نے لکھنا عربی میں ہے، اردو میں یا کسی اور زبان میں نہیں لکھنا، الا یہ کہ بہت خاص کوئی ضروری چیز ہے اور آپ کہہ لیں کہ اس کو استثناء بنا لیں، یہ اپنے اوپر آپ نے واجب کرنا ہے۔ میں اس کا آپ سے سوال نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کا میں باقاعدہ اس طرح اہتمام کروں گا، بلکہ آپ یہ خود اپنے ساتھ جو ہے یہ چیز جوڑیں۔ عربی زبان اگر آپ نے سیکھنی ہے اور یہ اس کے دوران آپ کر لیں نا، 1 مہینہ کم سے کم کر لیں، اس کے بعد تو آپ کی یہ خود ہی فطرت اور عادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پڑھنا بھی، لکھنا بھی، سننا بھی، بولنا بھی، سوچنا بھی عربی میں انشاءاللہ تعالی، تو پھر یہ آپ کی زندگی کا باقاعدہ حصہ بن جائے گی۔ اور پھر یہ آپ کہیں گے نا کہ جی بولنے میں مشکلات، یہ چیز کچھ بھی نہیں آئے گی جی، سوچنا پڑتا ہے، بندہ کر کے بول رہا ہے، یا یعنی یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے میں کچھ آپ کو ٹپس اور ٹرکس بھی بتاؤں گا کہ وہ کیا ہونی چاہیے۔ تو کلاس میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ گرامر میں نہیں بیان کروں گا، اور آپ بنیادی گرامر سے ضرور آگاہ ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ میرا یہ اس کلاس کے دوران گرامر کا جو انداز ہوگا، جس کو نحو صرف کہا جاتا ہے، ہاں بلاغت کو بہت زیادہ نہیں چھیڑا جا سکتا، ظاہری سی بات ہے کہ بول چال میں وہ چیز کو ہاں اپنی ایک لیول کے بعد اس کو جگہ ہوتی ہے، لیکن اس طرح اس کلاس میں اس کو میں اتنی زیادہ جگہ نہیں دے سکتا۔ لیکن نحو صرف کو میں پڑھاؤں گا صحیح، لیکن وہ تطبیقی انداز میں ہوگا، یعنی آپ کو میں اصطلاحات نہیں بتاؤں گا، آپ کے سامنے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ مفعول بھی ہے، یہ فلان ہے، یہ مفاعیل خمسہ میں سے یہ قسم ہے، یہ مجرورات ہیں، یہ فلان ہیں، کچھ بھی نہیں ذکر کروں گا، لیکن آپ کو پریکٹیکل میں سکھا دوں گا وہ اس کا سارے کا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی محنت آپ کی اپنی ہوگی، میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل انداز میں آپ کے سامنے اس کو لے کے چلوں گا۔ اور اس میں آپ اپنے طور پر اگر کوئی کتاب کوئی مجھ سے پوچھے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتاب سب سے بیسٹ ہے اور یہ کتاب آپ کو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگی، بلکہ میں آپ کو ذکر کر دوں گا انشاءاللہ۔ بلکہ آپ ایسا کریں، نحو صرف کا اگر کسی کو زیادہ شوق ہے اور جو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہے، اور ہے واقعی ضروری ہے، لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے تو وہ ان کو بے شک نہ پڑھے، لیکن اہمیت کے حامل اپنی جگہ یہ چیز ہے اور اس کے بغیر اس کا چارہ کار بھی نہیں ہے، لیکن جس کو بہت زیادہ کو مشکل لگتی ہے تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی اس کو لے کر چلیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر آپ ایسا کریں، اردو دان اگر طبقہ ہے تو اس کے لیے بہت پیاری کتاب ہے قواعد زبان قرآن۔ قواعد زبان قرآن 2 جلدوں میں ہے، بڑی ہے تھوڑی اور تھوڑی سی مطول بھی ہے، لیکن بڑا جو اس میں خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام مثالیں آپ کو قرآن کی صرف ملیں گی، ترجمہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا یہ کہ الفاظ قرآن کے مشکل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اس میں تمام ایکسرسائزز قرآن ہی کی ہیں، آپ نے اس کتاب کو اگر آپ نے حل کر لیا تو آپ کی گرامر ساری حل ہوگی اور مزہ آئے گا۔ آپ نے ایک قاعدے کے اوپر اگر آپ نے 50 مثالیں حل کر لی ہیں، 30 مثالیں حل کر لی ہیں، تو وہ قاعدہ آپ کو ازبر ہو جائے گا پھر آپ کے لیے۔ ہاں یہ چیز بہت جو ہے مشکل، قواعد کو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ صرف قواعد پڑھے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو تطبیق ہے، جملے بنانا ہے، وہ کم کی جاتی، اس لیے گرامر کو مشکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی نحو صرف کو سیکھنے میں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پریکٹیکل ہے۔ پھر اس ہی کی دوسری قسم آپ کہہ لیں یا اس ہی انداز سے اور اعلیٰ انداز سے جو کتاب ہے اور نحو الواضح ہے، وہ للمدارس الابتدائیہ کے لیے بھی اور مدارس ثانویہ کے لیے بھی ہے۔ ثانویہ والی خیر اس کا لیول تھوڑا بڑا ہے، لیکن وہ آپ دوسرے سٹیپ پہ رکھ لیں۔ پہلے سٹیپ پہ یہ اس کو رکھیں، قواعد زبان قرآن، جو ابتدائی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مجھے ابتدائی چیزیں نہیں پتہ اور مجھے اس پہ محنت کرنی ہے، تو وہ اس کتاب کو لیں گے۔ قواعد زبان قرآن خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے، آپ کو ممکن ہے PDF میں مل جائے، نہیں تو آپ کو سرچ کر کے آرڈر کروانی پڑے گی، یا جس طرح بھی ہے آپ اس کا انتظام کریں گے خود۔ قواعد زبان قرآن، اور پھر
ہمارا کلاس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تو ہم نے جو نص ہوگی اور جو سبق ہوگا اس کو ہم نے عربی میں پڑھنا ہوگا، اور کوئی لفظ ہوا عربی میں تو میں اس کا ترجمہ بھی آپ کو عربی میں ہی بتاؤں گا، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بتاؤں گا، حتی الامکان کوشش میری یہی ہوگی۔ اس کے مترادف کوئی لفظ بتاؤں گا، دوسرا نہیں سمجھ آیا میں تیسرا آپ کو مترادف لفظ بتاؤں گا، چوتھا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، یا اور نہیں تو میں اس کو جملے کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن انشاءاللہ اس کو میں عربی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو اسلوب کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلی چیز ہے الفاظ کا ذخیرہ۔ دیکھیں، آپ کے پاس نحو ہے، صرف ہے، آپ کے پاس گرامر ہے، بہت اچھا ہے سب کچھ، لیکن آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے نا، تو آپ کن الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے؟ اس لیے جن کے پاس بالکل ہی یعنی الفاظ کے متعلق کمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز اس میں بہت کمی ہے، اور ہوگی ضرور ہوگی، سب کی ہوتی ہے، ہم عرب نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں، اس بات کو تو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ہم عربی کو سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے الفاظ یہ نئے ہیں، ہم نے سیکھنے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کتاب آپ کو سینڈ کی ہے، القاموس المصور، اس میں آپ کو تصویروں کے ساتھ چیزیں ملیں گی، تصویر بھی ہوگی، اس کا اردو میں بھی مطلب سوری عربی میں بھی لفظ ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا، اور غالباً اردو میں بھی ہے، میرے خیال میں اردو میں ہے یا نہیں ہے، لیکن انگلش میں اس کا مطلب ہو، لیکن خیر تصویر وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ کو کسی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے عربی کا لفظ ہوگا اور نیچے اس کی تصویر ہوگی، تو اس کے ترجمے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی، وہ الفاظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے افعال کے لیے بھی اس میں آپ کو ایکسرسائز مل جائیں گی، اس کتاب کو بھی انشاءاللہ ہم کسی طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہم نے مکمل نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارا مقصد کتابیں ختم کرنا اس کورس میں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، مختلف کتابیں میں نے آپ کو ویسے سینڈ بھی کی ہیں، چار کے قریب، تو ان کو بھی ہم استعمال کریں گے، دیگر کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جو میں ایڈ کروں، لیکن کوئی بھی کتاب انشاءاللہ میں اس کا وعدہ نہیں کروں گا کہ وہ مکمل کی جائے۔ چلیں، اچھا تو ہم جی السلام علیکم۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ مفردات الفاظ آپ کے پاس ہوں گے تو ان کو جوڑیں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا، مزید انشاءاللہ اس کے متعلق کوئی سوال آتا ہے یا کچھ بات آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل ذکر کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز ہوتی ہے ان الفاظ کو جوڑ کر استعمال کرنا، اس کے لیے عرب کا خاص اسلوب ہوتا ہے، محاورے ہوتے ہیں، وہ ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک خاص کتاب میں نے آپ کو سینڈ کی ہوئی ہے، اس کا نام ہے التعابیر الشائعہ فی المحادثۃ العربیہ، کہ جو مشہور تعبیرات عربی میں استعمال کی جاتی ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم باقاعدہ پڑھیں گے۔ اور یہ کتاب اگر ہم پوری پڑھ لیں، بہت لمبی ہے لیکن اس کو پوری پڑھ لے کوئی بندہ تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خاص کر عربی بولنے میں اور اس کو استعمال کرنے میں، کیونکہ اصل میں ہمارے پاس بعض اوقات الفاظ بھی ہوں گے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ محاورے اور ایک خاص زبان کے اسلوب کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ ہم الفاظ کو جوڑ لیں گے لیکن ان کی وہ ترتیب نہیں ہوگی جو عربوں نے استعمال کی ہوئی ہے یا ان کے ہاں استعمال اس کا پایا جاتا ہے باقاعدہ۔ اس کے لیے میں نے یہ آپ کو یہ کتاب سینڈ کی ہے، یہ انشاءاللہ بہت زیادہ معاون ہوگی۔ تو یہ اسلوب اور محاورے کے متعلق بات ہو گئی۔ باقی ہمارے پاس ایک بنیادی کتاب ہے العربیۃ للناشئین، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک کتاب ہے الدروس العشرہ فی المحادثۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، یہ کتاب ہے، تقریباً 10 اس میں سبق ہیں، اور اس میں ہر ایک سبق میں خاص پرسپیکٹیو کو، خاص انداز کو لے کے انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کی ایکسرسائزز ہیں، اور بہت مفید کتاب ہے انشاءاللہ۔ 10 ہی دروس ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، میرے خیال میں 60 ایک صفحے کی ہوگی یا 70 کی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ تو امید ہے کہ اس کو ہم مکمل پڑھیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں کور ہیں، خاص کر اسی پڑھنے اور سمجھنے کے متعلق، اور الفاظ کے اور جملوں کے خاص استعمال کے متعلق بھی اس میں مکس چیزیں ہیں، ساری آپ کو مل جائیں گی۔ ایک مین کتاب ہے العربیۃ للناشئین، یہ ویسے مین کتاب ہونی چاہیے تھی، اور میں ویسے ہی جب بھی کورس کراتا ہوں اس کتاب کو میں ضرور ساتھ میں رکھتا ہوں، اور بہت پیاری کتاب ہے، بلکہ عرب کے تقریباً تمام جو جامعات ہیں جن میں عربی زبان سکھائی جاتی ہے اس میں اس ہی کتاب کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اس میں عربی سیکھنے کے تمام جوانب تقریباً اس میں قواعد بھی موجود ہیں، اس میں آپ کو بلاغت بھی ملے گی، اس میں قواعد کی تطبیق ہے باقاعدہ، اس میں آپ کو عرب کا اسلوب ملے گا، مفردات ملیں گے، اس میں آپ کو الفاظ کے یعنی آپ کو ہر جانب سے یہ چیز ملے گی، اور خاص اس کا پیٹرن ہے،
اور ख़اص اس کے لیولز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں تقریباً 6 کتابوں میں. یہ کتاب اس کا تیسرا لیول انشاءاللہ تعالی میں اس میں لے کے چلوں گا. اور یہ کتاب بھی ہر چیز اس کی ہم نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. وہ جو چیز میں ضروری سمجھوں گا انشاءاللہ اس کو لے کے. اور ان کتابوں میں سے بھی یہ ساری کتابیں جو میں نے ذکر کی ہیں، عربیہ للناشئین ہو گئی، یا دروس العشرہ ہو گئی، یا تعابیر الشاعریہ ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو میں نے سینڈ کی ہیں جو خاص تعبیرات سے متعلق ہیں، ان کو ہم نے تعبیرات کو لے کے پھر اس کو ان سے مختلف جملوں میں پریکٹس کرنا ہے. اور پھر یہ ہے الگ ہم موضوعات بھی لے لیا کریں گے کہ اس موضوع کے اوپر بات کریں. پھر ہر ایک اپنے ذہن میں اس جملے کو سوچے گا اور اپنا جو ہے ہینڈ ریز کرے گا اور اس کو موقع دیا جائے گا، وہ بولے گا. اور جو ہے اس طرح ایک موضوع کے متعلق مختلف انداز سے جملے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. اور ایک چیز آپ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا کہ ہم پڑھنے سے زیادہ سننے سے سیکھتے ہیں. ہم پڑھنے سے زیادہ سننے سے سیکھتے ہیں. بچے کو دیکھ لیں آپ، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ سن کے سیکھتا ہے، اور یہی فطری تعلیم کا انداز ہے. اس لیے استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور استاد کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دوست کی بھی ضرورت پڑے گی جو آپ کا اس میں مددگار معاون رہے گا، آپ کو لے کے چلے گا، آپ اس کے ساتھ پیئر بنائیں گے. اور بلکہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے پیئرز بنا دوں، اور اس کے لحاظ سے پھر مل کے آپ جو ہے آپس میں اس کو میں بتا دوں گا کہ کس طرح لے کے چلنا ہے. ایک موضوع دے دیا جائے گا، یا ایک خاص انداز میں آپ کو آپس میں بات کرنی ہوگی، اس کے لیے خاص تعبیرات بھی بتا دی جائیں گی. ان کو آپ مختلف انداز سے انشاءاللہ کریں گے، اور میں مکمل کلاس میں آپ کے ساتھ چلوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ تقریباً 3 ماہ کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور جمعہ ہفتہ اتوار کلاس ہوا کرے گی 8 سے 9:30 تک. تو انشاءاللہ تعالی امید یہ ہے کہ کلاس سے لیٹ نہیں ہوا کروں گا. کبھی اگر ہو جاؤں تو اس کے لیے معذرت بھی پیشگی، لیکن کسی شاگرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ لیٹ ہو. یہ جو ہے آپ یہ اس بات کی کوشش کریں گے ضرور. کیونکہ آپ جب لیٹ ہوں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. میں لیٹ ہوں گا تو چلو وقتی طور پر جو ہے کچھ وقت کی کمی آ جائے گی، لیکن آپ جو ہے آپ سے درس ہو رہ جائے گا. اس لیے آپ کے لیے یہ ہاں مجبوری کی صورت میں الگ معاملہ ہے. تو کتاب کو ہم سامنے رکھیں گے، اور جملوں کو دیکھ کر پھر ان سے ملتے جلتے الفاظ کو مزید استعمال کر کے ہم جملے بھی بنوایا کریں گے. ایک موضوع پر تبصرہ ہوگا، اور اس کے متعلق ہر ایک بات کر سکتا ہوگا. اور پھر آپ نے جملہ ذہن میں بنانا ہے. دیکھیے یہ چیز اب ذرا اس بات کو بھی، اس ٹاپک کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی تقریباً ہم کلاس کی انتہا کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 13 منٹ ہیں. میرے خیال میں اسی میں کور ہو جائیں گی چیزیں. مزید یہ ہے کہ کلاس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہم ڈسکس بھی کرتے رہیں گے کہ عربی کے لیے، اس کو بولنے کے لیے کچھ خاص آپ ٹرکس، یا آپ کہہ لیں میرے تجربات جو ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا چلیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ دعا بھی دیں گے آپ. ایک تو یہ ہے کہ جس کا جتنا شوق ہوگا اتنا حاصل کرے گا. جس کی جتنی محنت ہوگی، میری محنت سے زیادہ اس کی اپنی محنت کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی. دیکھیں استاد آپ کو ہر چیز نہیں دے سکتا. استاد آپ کی رہنمائی کرے گا، استاد آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے. آپ کے ذہن میں گھس نہیں سکتا، آپ کا شوق وہ نہیں بن سکتا جو استاد کا ہے. بلکہ استاد نے شوق ٹھیک ہے اپنی جگہ دلانا ہے اور سارے معاملات، لیکن آپ کی اپنی محنت کے اوپر یہ ساری چیزیں. تو آپ نے ایک جملہ جب بنانا ہے تو اس کے لیے ٹرک یہ ہے، آپ کہہ لیں یا ضروری یہ ہے کہ آپ نے اس جملے کے الفاظ جو ہو سکتے ہیں بنیادی، اس کو ذہن میں لائیں، اور اس کو کوشش کریں ترتیب دینے کی. اور آپ نے جتنی زیادہ تعبیرات کو پڑھا ہوگا، اس لیے پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ضروری ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ لفظ. تو دیکھیں ہم جب پڑھتے ہیں تو کان سنتا بھی تو ہے نا اپنی جگہ، تو پڑھ کے بھی سنتا ہے، لیکن ایک جو ڈائریکٹ سنتا ہے اس کی زیادہ تاثیر ہے اپنی جگہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نابینا ہوتے ہیں ان کا حفظ زیادہ پکا ہوتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو آپ نے وہ جو سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے، کسی لحاظ سے بھی آپ کو تعبیر پتہ ہوگی کہ عرب اس طرح استعمال کرتے ہیں، اس طرح ترکیب ہوتی ہے. تو ذہن میں جملہ بنا لیا ہو، خیر غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ اس کو بنائیں گے، پھر آپ اس کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ پہلے دن سے یاد رکھ لیں کہ آپ نے کبھی بھی صحیح جملہ نہیں بنانا. آپ نے کبھی بھی صحیح جملہ نہیں بنانا ہے، خاص کر اس کلاس کے دوران. یا دوسرے الفاظ میں اس جملے کو دوبارہ ذرا
یعنی مختلف انداز سے بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے جملہ بولنا ہے، آپ نے عربی بولنی ہے، آپ سے ضرور غلطی ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غلطی نہ کریں۔ اور جو غلطی سے ڈرتا رہے گا اور بولے گا نہیں اس نے عربی نہیں سیکھنی، اس کو عربی سیکھنی بھی نہیں چاہیے، وہ چلا جائے بے شک، اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عربی سیکھنی ہے، ہمارے لیے نہیں زبان ہے، ہمارے پاس الفاظ میں بھی مسائل ہیں، آپ کو ترکیب میں بھی مسئلہ ہوگا، 100 چیزیں ہیں، غلطی آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، آپ نے اس کو ضرور بولنا ہے۔ آپ کے ذہن میں غلط جملہ ہے، کوشش اپنی حد تک آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اس کو بولیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپس میں آپ اس چیز کا بھی غور رکھیں کہ کوئی کسی پر ہنسے نہیں، کوئی کسی کے ساتھ مذاق کا معاملہ نہ کرے، کیونکہ آپ بھی اس میں کل شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری یہ زبان نہیں ہے، ہم میں کمی ہوگی، مجھ میں بھی کمی ہوگی، میں بولتے ہوئے غلطی کر جاؤں گا۔ اور یہ چیز تو میں نے عرب میں بھی دیکھی ہے کہ وہ ضمائر میں غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ جملے کو لوٹا کے صحیح پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی جائز ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو بنیادی قاعدہ یہ ضروری اپنا کلاس کے لیے یاد رکھ لیں کہ عربی کے اس کورس کے دوران، کلاس کے دوران اور کورس کے علاوہ بھی، یعنی کلاس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو وقت ہوگا 24 گھنٹے کا، اس میں آپ نے صرف عربی میں پڑھنا ہے، صرف عربی میں سمجھنا ہے، صرف عربی میں لکھنا ہے، صرف عربی میں سننا ہے، اور صرف عربی ہی میں بولنا ہے، اور صرف عربی ہی میں سوچنا ہے۔ اس کی جس نے جتنی پریکٹس کر لی اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر یہ کہ پرسنلی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کی صورت میں، لیکن میں جب وقت ہوگا اس کا جواب دوں گا، اور اس سے مجھے آپ کلاس کے علاوہ باقاعدہ اس طرح مکلف نہیں بنا سکتے، لیکن میں پھر بھی جو ہے کوشش یہ کروں گا آپ کی ہر چیز کا جواب دوں، لیکن وہ ایک اضافی چیز ہوگی، وہ مجھ پر فرض نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے ذمہ کام ہے کہ آپ نے ان 3 مہینوں کے دوران عربی کے علاوہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اور کوئی زبان نہ استعمال کریں، ان 6 ٹولز میں 6 ٹولز آپ نے یاد کر لینے۔ پھر آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، اردو ہو یا انگلش ہو یا کسی بھی اور زبان میں ہو، آپ نے وہ نہیں پڑھنی، آپ نے عربی میں پڑھنی ہے۔ آپ نے، اور خاص کر اس دورے کے دوران آپ دیکھ لیں، اس کلاس کے دوران آپ نے صرف عربی میں پڑھنی ہے۔ ہاں، آپ کو کسی لفظ کا مطلب نہیں پتہ، آپ نے ڈکشنری کھولنی ہے تو وہ بھی عربی ٹو عربی میں کھولنی ہے، عربی سے عربی جو ڈکشنریز ہیں، المعجم الوسیط ہے، آپ کو دیگر مل جائیں گی جو اچھی ہیں اور آپ کو مختصر الفاظ میں، اب بلکہ آپ کو المعانی اس کی اپلیکیشن بھی مل جائے گی، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ المعانی عربی ٹو عربی آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کو آپ استعمال کریں، اور کوئی لفظ آپ کو نہیں پتہ آپ اس کو یاد کر لیں ذہن میں۔ پھر یہ ہے کہ بہت آپ پھنس گئے ہیں تو پھر آپ انگلش میں، اردو میں جو بھی اس کا معنی ہے وہ آپ ڈھونڈ لیں۔ اردو میں سب سے بیسٹ آپ کو مصباح اللغات ہے، جو میں نے استعمال کی شروع میں، مجھے بہت فائدہ ہوا، اچھی ہے ڈکشنری، اور کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کریں۔ تو لیکن حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ عربی میں ہی ڈکشنری کو بھی استعمال کریں۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے سننے کا، تو آپ کلاس میں بھی سنیں گے، اپنے دوست کے ساتھ بے شک آپ جوڑی بنا لیں، ان کے ساتھ گروپ بنا لیں، یا آپ الگ سے آپس میں کچھ وقت رکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اپنے دوست کے ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کی جوڑی بنا لیں آپس میں خود ہی، اور آپس میں یہ سلسلہ جاری رکھیں کہ بولتے رہیں، سنتے رہیں، اور آپس میں ٹیکسٹ کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس میں بھی عربی میں لکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ بول کے ٹیکسٹ کریں، اور غلطی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلا بھی اس کو نہ اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرے، نہ ہی ٹانٹ کرے، نہ کسی طرح کی، اور وہ بھی سیکھے، آپ بھی سیکھیں۔ ہاں، اور جہاں تک تعلق ہے سننے کا، مزید اگر آپ کے پاس کوئی دوست بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، عربی میں صرف دیکھیں۔ ہاں، سننے سے اس چیز کا بھی تعلق ہے کہ آپ مثال کے طور پر موبائل ہے آپ کے پاس، آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو عربی میں دیکھیں گے، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ایک سیریز ہے نا، جو آپ کو علمی لحاظ سے بھی بہت فائدہ دے گی اور عربی کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ دے گی، وہ ہے احکام القرآن۔ عربی میں کارٹونز ہیں احکام القرآن، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اس میں، عربی سن کے سیکھنے میں، اور خاص کر بہت پیاری اس کی فصحیٰ عربی ہے، وہ آپ سنیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی کا لیول اچھا ہے تو وہ ایک سیریز ہے الامام، احمد بن حنبل کی، تقریباً انہوں نے سٹوری جو ہے شروع سے آخر تک اس کے
غالباً 50 60 70 کے قریب اس کی ویڈیوز ہیں، واللہ عالم، مجھے بھی ایگزیکٹ نہیں پتہ، ذہن میں نہیں ہے، تو اس کو دیکھے۔ اسی طرح امام بخاری وغیرہ کے کارٹونز بنے ہوئے ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ کے، اس طرح کے کارٹونز جو آپ کو علمی لحاظ سے بھی فائدہ دیں اور آپ کو عربی کے لحاظ سے بھی فائدہ دیں، تو آپ اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کے لیے ایک اور ٹرک یہ ہے کہ عربی کا کوئی جملہ آپ نے بولنا ہے نا، تو اس کو پہلے رک کر اپنے ذہن میں الفاظ اس کے بنا لیں۔ ہاں، اتنا زیادہ نہ رکیں کہ سامنے والا پھر ٹینشن میں آ جائے اور کہے کہ جی یہ کیا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا وقت لے لیں، رکیں، اور اس کو ذہن میں کچھ نہ کچھ جملے کا حصہ بنا لیں، اور پھر اس کو جوڑ کے اس کو بولیں۔ ہاں، ایک اور بنیادی چیز آپ ضرور رکھیے گا ذہن میں، کہ عربی بولتے ہوئے غلطی ہر سے ایک سے ہوگی، لیکن غلطی تب ہوتی ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں جلدی بولنے کی۔ دیکھیں، ہم عرب نہیں ہیں، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے ذہن میں۔ یہ خاص لیول کے بعد یہ چیز آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ بغیر سوچے بھی عربی بولنا آپ کے لیے آسان ہوگا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ نے یہ چیز رکھنی ہے ذہن میں کہ آپ نے تیز نہیں بولنی، بلکہ جس کو عربی ایک لیول تک بھی آ گئی ہے تو آپ کو خوبصورت عربی وہ لگے گی جو آپ آہستہ بول رہے ہیں اور ایک خاص انداز سے بول رہے ہیں نا، آہستہ بولی جا رہی ہے، مزہ آئے گا اس کا آپ کو۔ جو تیز بول رہے ہیں نا، آپ کو غصہ ہی آئے گا اس کا۔ عرب بھی دیکھیں گے نا آپ، جو تیز بول رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اپنی جگہ، لیکن مزہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو اس طرح کی یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سیریز بھی، اس میں بھی آپ کو آہستہ عربی ملے گی۔ ہاں، بعض ایسے ہیں کہ جن کا لیول ہے، وہ بولتے بھی بہت پیارے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ نے آہستہ بولنی ہے، لیکن آہستہ بھی اتنا آہستہ نہ ہو۔ ہاں، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ عربی بولنا انہوں نے شروع کر دیا اور اس کی پریکٹس بھی شروع کر دی، لیکن وہ اس کے دوران لفظ کو سوچنے کے لیے کریں گے، مثال کے طور پر انا اريد ان اذهب، تو کی جگہ آپ رک جائیں نا تھوڑی جگہ، انا اريد ان اذهب الى، اس طرح کر لیں آپ۔ مثال کے طور پر شروع میں آپ چل رہے ہیں تو اس سے بچنا ہے آپ نے، اس کی جگہ آپ رک جائیں۔ یہ بڑا قاعدہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ کوشش یہ کریں کہ آپ کلاس میں اس کو اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ بھی کہ کی جگہ یعنی بعض اوقات یہ لوگ بھی یعنی ابتدا میں یہ چیز بھی غلطی ہوتی ہے کہ آپ بول رہے ہیں تو آپ کو الفاظ سوچنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، آپ یعنی شروع، انا اريد یعنی انا اذهب یعنی فلانا فلان، یعنی یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ اس کی جگہ آپ رک جائیں گے، اس کی جگہ آپ رک جائیں گے تھوڑا سا سوچ کے پھر۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کی جگہ یا آپ کو یعنی کے الفاظ آپ کو اکثر نظر آئیں گے، یہ چیز نہیں کریں گے آپ اس کی جگہ جتنی دیر میں آپ نے یعنی کہنا ہے یا کہنا ہے، اتنی دیر آپ رک جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور نہ ہی کوئی حکم لگے گا آپ کے اوپر، کوئی فتویٰ لگے گا۔ آپ نے رکنا ہے، رک کے بولنا ہے ابتدا میں، اور آہستہ بولنا ہے۔ یہ بنیادی چیز آپ نے یاد رکھنی، تیز نہیں بولنا کسی نے بھی، آہستہ بولنا ہے۔ جتنا آہستہ بولے گا اتنی خوبصورت بھی انداز سے بولے گا، اور اس کو بولنے میں بھی آسانی ہوگی، الفاظ جو ذہن میں لائے گا، اور پھر خود بھی کانفیڈنس انشاءاللہ آئے گا۔ البتہ یہ چیز تو ساتھ میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہی ہے کہ اتنا نہیں رکنا کہ اگلا تنگ ہو جائے، اور یہ چیز بھی آپ سے میں نے بنیادی جو بتائی کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہوگا، غلطی ضرور کرے گا، اور میں بھی کروں گا، کیونکہ میں عرب نہیں ہوں، میں بولتے ہوئے غلطی کر جاؤں گا، لیکن غلطی کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ اور عربوں کو میں نے دیکھا کہ پہلے میں نے مثال ذکر بھی کی کہ وہ بھی عربی بولتے ہوئے بعض اوقات ضمائر میں مسئلہ ان کو ہو جاتا ہے، تو ہم سے بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ غلطی بھی ہو جائے تو اس سے مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ نے شرمانا نہیں ہے، اپنی اس پریکٹس کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ غلطی ہوگی، اور غلطی جس سے نہیں ہوگی اس نے سیکھنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہم شروع میں مجھے یاد ہے کہ پہلی کلاس تھی ہماری، ہم جب عربی سیکھنے کے لیے گئے خاص اس کورس کے لیے، تو ہمارے شیخ تھے عبد المنعم صاحب، افریقہ کے تھے۔ میں ان کے پاس روزانہ ایک صفحہ لکھ کے لے کے جاتا تھا عربی میں، ان کو کہتا تھا شیخ صاحب اس کی بس غلطیاں نکالیں، تو وہ غلطیاں بھر دیتے تھے، تو پھر ان کو مسئلہ ہو جاتا تھا۔ میں ان کو کہتا تھا شیخ صاحب یہ غلطی کیوں ہے، پھر وہ مجھے بتاتے تھے، اور میں نے بہت ساری نحو اور صرف اس سے حل کیے کہ میں ہر حرف کے اوپر زبر زیر لگاتا تھا، ہر لفظ کے اوپر نہیں، آخری زبر زیر نہیں، ہر حرف کے اوپر زبر زیر لگاتا تھا، پیش سکون سب کچھ۔ تو
جو ہے پھر لے کے جاتا تھا شیخ صاحب کے پاس، اور میں کافی عرصہ اس کے اوپر کام کرتا رہا، تو اس سے صرف اور نحو کے بہت سارے مسائل میرے ادھر ہی حل ہوئے۔ تو شیخ صاحب وہ لگاتے تھے پھر مجھے ایک ایک چیز بتانی، لیکن وہ بعض اوقات کلاس کا ٹائم بھی بہت سارا لگ جاتا تھا، جو میں سمجھتا تھا شاید زیادتی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ تو میرے ساتھ آپ یہ نہ کریں، آپ اس کے لیے خود پریکٹس کریں اور کوشش یہ کریں کہ یہ چیز ہو تو آپ کو نحو صرف میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے خیال میں بنیادی باتیں تقریباً یہی تھیں، اور ہمارا 9:30 تک کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب میرا ٹائم مکمل ہے، باقی آپ کے اگر کسی کے سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، وہ اضافی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی اور آپ کے لیے ہوگی۔ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے ابھی تو اوپن ہے، آپ کر سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، وہ کارٹون کون سا بتایا تھا پہلے آپ نے الامام سے پہلے؟ احکام القرآن